تعظیم رسول نہیں ہے تو پھر وہ رب کا ذکر بھی اس کے کچھ کام نہیں آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا کچھ واقعہ رونما ہوا، چلیے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی زبانی سماعت کرتے ہیں۔ بھی لوگ چھوڑنے لگ گئے، کہتے ٹھیک ہے فرض پڑھ لیں گے، واجب پڑھ لیں گے، صرف نمازوں میں نہیں اعمال میں بھی سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، سنت اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ نبی پاک کا طریقہ عاشق رسول کو پتہ چل جائے، میرے آقا کا طریقہ، اس کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک فرماتے من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کانا معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی آقا جنت میں ساتھ لے جانے کا وعدہ کس سے فرما رہے ہیں؟ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ ادھر تو سنت کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے لوگ، نہ کریں ایسا۔ سنت جنت میں جانے کا راستہ، اور آپ نے آج سنی وہ حدیث کہ سنت زندہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آپ کو ملتے ہوں گے دعوت اسلامی والے، ہیں بار بار سنتوں کی بات کرتے ہیں، سنتوں کا درس دیتے ہیں، سنتوں پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، بیٹھا کرو ان کے ساتھ۔ یہ ایسا سنتوں والا ماحول ہے جو ہمیں یاد دلا دلا کر کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کروا دیتے ہیں تاکہ نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا نصیب ہو جائے۔ اور آخری بات، کثرت سے درود پڑھنے والا۔ تو فضول باتوں سے بچیے اور کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ 6 ہجری نبی پاک جب مکے سے مدینے تشریف لے گئے، غمزدہ بھی تھے، دکھی بھی تھے، کیونکہ مکہ چھڑوایا گیا تھا۔ مکے میں کعبہ بھی تھا، نبی پاک کا گھر بھی تھا، ولادت گاہ بھی تھی، صحابہ کا بزنس بھی تھا، سب کچھ چھوڑ کر ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ صحابہ کو مکے سے مدینے جانا پڑا۔ کعبہ بڑا یاد آتا تھا۔ ہم یہاں رہتے ہیں تو دل تڑپتا ہے، جو رہائی مکے میں ہو، جو پیدا مکے میں ہوا ہو، جو روز کعبے کا دیدار کرتا ہو، اس کو وہ شہر چھڑوا دیا جائے۔ حج آتا ہوگا، رمضان آتا ہوگا، کتنا تڑپتے ہوں گے صحابہ، کتنا یاد آتا ہوگا۔ 6 سال گزر گئے، 6 سال تک کعبہ نہیں دیکھا، 6 سال تک طواف نہیں کیا۔ آفٹر 6 ایئرز پیارے آقا نے پلان کیا کہ 1400 صحابہ لے کر مکے جایا جائے۔ اب یہ 1400 صحابہ کا پورا قافلہ، سب نے احرام پہنا، سب نے عمرے کی نیت کی۔ کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، عمرے کا ارادہ تھا۔ امید یہ تھی کہ شاید کرنے دیں کہ عمرہ نہیں منع کریں گے، اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر نبی پاک کو خدشہ بھی تھا کہ شاید یہ نہ کرنے دیں، روکیں، انٹرسیپٹ کریں، کوئی شرارت کریں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نارمل روٹ تھا اس سے ہٹ کر ٹریول کیا، اور ٹریول کرتے کرتے مکے کے قریب ایک مقام حدیبیہ پہ ان تمام صحابہ نے پڑاؤ ڈالا۔ اور اب مکے کے حالات معلوم کرنے تھے، تو پتہ چلا کہ اہل مکہ کو خبر ہو گئی ہے اینڈ دے آر ریڈی ٹو فائٹ۔ انہوں نے تو ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور وہ بالکل لڑائی کے لیے تیار ہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ حالانکہ نبی پاک نے صحابہ کو دیکھا، وہ تو ہتھیار اور جنگ کی تیاری سے تو آئے نہیں تھے، وہ تو سب احرام کی حالت میں۔ تو اب نبی پاک نے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، حالات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ مکہ بھیجنے کا پلان کیا۔ اور وہ نمائندے کون تھے؟ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کا مکے میں ویسے ہی بڑا نام تھا۔ جس وقت وہ پیارے آقا کے ساتھی بھی بنے تھے نا، تو ان سے مکے والے نہیں الجھتے تھے۔ ایک تو بہت بڑے مالدار آدمی تھے، بڑے بزنس مین تھے، اپنی قوم کے سردار تھے، انفلوئنس بھی بہت اچھا تھا۔ تو نبی پاک نے اس لیے چن کر ایک ایسی شخصیت کو بھیجا کہ مکے والے ان کا تو مان کریں گے اور ان کے ساتھ بدماشی نہیں کریں گے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی چلے گئے۔ ادھر حضرت عثمان غنی گئے اور کچھ ہی دنوں میں شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب صحابہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، بہت جلال میں بھی آ گئے، اور اب نبی پاک نے وہیں حدیبیہ کے مقام پر اپنے صحابہ کے ساتھ بیعت لی، اور اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ درخت کے سائے تلے ایک بیعت ہوئی، اور سبحان اللہ میرے آقا کے ہاتھ پر صحابہ نے ہاتھ دے کر بیعت کی، مگر نبی پاک نے اپنے دوسرا ہاتھ لے کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پیارے آقا نے ان کی بیعت لے لی۔
تو اب صحابہ کو یقین آیا کہ حضرت عثمان بھی حیات ہوں گے. ادھر حضرت عثمان گئے اور کچھ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کتنے لکی ہیں, حضرت عثمان تو مکے میں چلے گئے, پتہ نہیں ہمیں جانا ملتا ہے نہیں ملتا, مگر ان کو تو طواف مل گیا ہوگا, انہوں نے تو عمرہ کر لیا ہوگا, یہ تو خوب عبادت کر کے آئیں گے. حضرت عثمان غنی نے کافی نیگوشیٹ کیا, وہ نہیں مانی. انہوں نے یہ الاؤ نہیں کیا کہ مکے میں ہم آپ کے اس لشکر کو اس باری تو نہیں آنے دیں گے. حضرت عثمان غنی جب واپس آئے نا حدیبیہ میں, تو اب صحابہ پوچھنے لگے یہ بتاؤ آپ نے تو طواف کر لیا ہوگا, آپ نے تو عمرہ کر لیا ہوگا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کعبہ سامنے تھا, مکے کے لوگوں نے الاؤ بھی کیا کہ آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ طواف کر لیں, آپ عبادت کر لیں, آپ عمرہ ادا کر لیں. عثمان غنی کہتے ہیں میں اپنے نبی کے بغیر کیسے طواف کر لیتا, جب تک میرے آقا طواف نہ کریں میں طواف نہیں کر سکتا. مکے سے واپس آ گئے حدیبیہ مگر آپ نے طواف نہ کیا. اللہ اکبر. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں نبی پاک کی تعظیم, رسپیکٹ, ادب کیسا تھا. مجھے ایک بات بتائیے, حضرت عثمان غنی سے بڑا مفتی ہے کوئی اس وقت؟ حضرت عثمان غنی سے بڑا کوئی عالم ہے اس وقت؟ آپ ذو النورین ہیں, آپ دو نور والے ہیں, آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, آپ نے نبی پاک سے کئی بار جنت خریدی ہے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی بار. ایسے ایسے موقع آئے کہ اپنے مال کے ذریعے وہ چیز خرید کر اسلام کے لیے وقف کی اور آقا سے جنت کی بشارت لی. مگر اس کے باوجود یہ ان کا عقیدہ, یہ ان کا ایمان, یہ ان کا عشق بتا رہا ہے کہ نبی پاک کی اطاعت ہی رب کی اطاعت ہے. یہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا. کچھ لوگ بے شک اللہ اللہ بہت کرتے ہیں مگر دل میں اگر عشق رسول نہیں ہے, تعظیم رسول نہیں ہے, تو پھر وہ رب کا ذکر بھی اس کے کچھ کام نہیں آنا ہے. وہ کہتے ہیں نا شاعر, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اب سنو حدیبیہ کے مقام پر ایک اور بڑے کمال کا واقعہ, کیا شان ہے میرے آقا کی. اچھا اب چونکہ بہت دن اسٹے ہو گیا تھا نا, they are not expecting to stay so long over there. ان کا تو پلان ہی نہیں تھا اتنے دن رکنے کا, وہ تو ٹریول کرتے ہوئے مکے جانے کا پلان کر کے آئے تھے. اب ایک بیابان ایک جگہ پر روک دیا گیا, 1400 لوگ ہیں, جانور ساتھ ہیں, وضو کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, پانی بھی پینا ہے. کچھ تھوڑے دنوں بعد پانی ختم ہو گیا اور وہاں کوئی کنواں نہیں تھا. تو اب صحابہ پریشان, جانور بھی پیاسے, خود بھی پیاس لگ رہی ہے, وضو بھی کرنا ہے. لیکن امیزنگ کام دیکھیں صحابہ اکرام کا, whenever they need something, ان کو کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی یہ کہیں اور نہیں جاتے تھے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے, کہتے حضور پانی نہیں ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایسا کرو, تم سب کے برتن میں جتنا پانی ہے نا سارا جمع کرو. اب سب نے اپنے تھرموس کہہ لیں, چھاگل کہہ لیں, واٹ ایور اس زمانے میں جو چیزیں تھیں اس میں سے پانی نکالا. تو راوی کہتے ہیں سب کے برتنوں میں سے کسی میں 2 قطرے, کسی میں 1 قطرہ, کسی میں 4 قطرے, ایک پیالہ بھی پورا نہیں بھرا, چھوٹا سا پیالہ سمجھ لیں, پتیلی سمجھ لیں. وہ لے کے اب نبی پاک کے پاس آئے کہ حضور جتنا پانی اتنا ہی ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جب میدان تی میں وہاں کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی تو آپ نے زمین پر عصا مارا, قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور 12 چشمے جاری ہوئے اور لوگوں نے اپنے اپنے پانی کو حاصل کیا. لاجیکلی علماء بھی کہتے ہیں اور بات بھی سمجھ آتی ہے, پتھر سے پانی نکلنا, زمین سے پانی نکلنا, یہ لاجیکلی بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے نیچے پانی دیا ہے, بورنگ بھی ہم کرتے ہیں, کنویں بھی کھودتے ہیں, پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں. مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیں, میرے آقا نے کسی جگہ پتھر پر کلاڑا مار کے پانی نہیں نکالا, نبی پاک نے اس پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیا. اور راوی کہتے ہیں سنو, 5 انگلیوں سے اتنا پانی اور اس پریشر سے پانی نکلا, فوارے جاری ہو گئے. ٹرائی ٹو امیجن, 1400 صحابہ ہیں, سب نے پانی پیا, سب نے برتن بھرے, سب نے وضو کیا, جانوروں نے پانی پیا. پوچھا گیا راوی سے کتنے لوگ تھے, کہا تھے تو 1400, مگر جو جس جوش سے پانی آ رہا تھا 1,00,000 ہوتے تو سب کو پورا ہو جاتا. کمال کا معجزہ میرے آقا کا, سبحان اللہ. اب علماء ڈیبیٹ کرتے ہیں which water is most sacred in the world, دنیا میں سب سے مبارک پانی کون سا ہے. ٹھیک ہے نا, بڑی اس پر ڈیبیٹ ہے, کتابوں میں اس پر بحث ہوئی. کچھ کہتے ہیں آب زمزم, ٹھیک ہے نا, زمزم ہم ویسے بھی تبرکن مکے سے لاتے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑا مبارک پانی ہے. اب کچھ کہتے ہیں بارش کا پانی بڑا مبارک ہے, آسمان سے آتا ہے. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں زمزم یقیناً مبارک ہے, مگر وہ حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے جاری ہوا ہے.
मगर वो पानी जो हुदैबिया के मौके पर साहबा किराम ने मेरे आका की उंगलियों से जारी होते हुए देखा, और उस मुबारक पानी को जो साहबा ने पिया, कायनात में उससे अफजल पानी कोई और नहीं है। नबी पाक के जिस्म अक़दस के जरिए जो पानी मिल रहा है उससे मुबारक। आप देखें ना, ज़मज़म कितना अदब से हम पीते हैं, क्या उसकी बरकत है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पैरों की रगड़ से निकला। मेरे आका तो इस्माइल के भी आका है ना, हजरत इब्राहिम के भी आका हैं, ये उनके पैरों की रगड़ से जमीन से नहीं निकला, बराह रास्त नबी पाक की उंगलियों से निकल रहा है। अल्लाह अकबर। इसी मौजज़े की तरफ सैयदी आला हजरत इशारा फरमाते हैं ना, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। मगर इस वाक़े में, हुदैबिया के इस पूरे वाक़े में, जिसको कहते हैं ना मैन ऑफ द इवेंट, इस पूरे मौके पर जिस शख्सियत का नाम बड़ा उभर के सामने आता है वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि आपका हाथ नबी पाक अपने हाथ में लेके, अपना हाथ लेके फरमा रही उस्मान का हाथ है। हज़रत उस्मान गनी ने काबा भी देख लिया, उनको इजाजत भी मिल गई, आका से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं की। वापस आए, कहा हुजूर करेंगे तवाफ तो मैंने करना है। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी का एक और वाक़या, और इन वाक़यात से हमें सीखना यह है कि ताज़ीम रसूल जो है ना, रिस्पेक्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये हमारे ईमान का तकाजा है। हमें कायनात में, दुनिया में अगर जिसकी इज्जत करनी है, उन सब से ज्यादा अगर इज्जत करनी है तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत करनी है। अच्छा, हुदैबिया के मुकाम पर एक और मामला भी पेश आया। वो ये था कि जब ये नेगोशिएशन चल रही थी ना, तो कुफार ने भी एक बंदे को भेजा था कि आप भी जरा जाकर तो देखिए मुसलमान किस तैयारी से आए जासूसी के लिए। अच्छा, उनका नाम क्या था? वो थे हजरत उर्वा बिन मसूद। ये बाद में मुसलमान हो गए, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। ये कुरैश के सरदार थे। ये जब आए और उन्होंने नबी पाक के साथ सहाबा का इंटरेक्शन देखा कि ये वुजू करते हैं तो ये एक कतरा जमीन पे गिरने नहीं देते, ये पानी के कतरे लेकर अपने चेहरे पे मल लेते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का बाल मुबारक निकलता है तो इसके लिए लड़ते हैं, एक दूसरे से ले रहे होते हैं। प्यारे आका हुक्म फरमाते हैं तो सब गौर से सुनते हैं, फौरन उस ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। नबी पाक के साथ जो सहाबा का बर्ताव था ना, नबी पाक का लुआबे दहन निकलता था, थूक मुबारक, वो भी लेके अपने चेहरे पे मल लेते थे। तो ये उर्वा बिन मसूद वापस गए और वापस जाके मक्के के कुरैश के सरदारान को कहते हैं, ऐ सरदारान कुरैश, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं, मैंने मिस्र के बादशाह देखे, ईरान के बादशाह देखे, कैसर और किसरा देखे हैं, मगर जैसे नबी इस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा इनकी ताजीम करते हैं ना, मैंने ऐसी ताजीम करते किसी को नहीं देखा है। इस कौम से लड़ाई मत लड़ना, इन पे अटैक ना करना, ये अब सब कुछ कुर्बान कर देंगे नबी पाक के नाम पर। ये इस कदर इनसे मोहब्बत करते हैं। और बाद में उर्वा बिन मसूद जो हैं वो भी मुसलमान हो गए। तो आज जो मेरा टॉपिक है, आज जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, इश्क रसूल बहुत जरूरी है, मगर इश्क के साथ साथ ताज़ीम रसूल, रिस्पेक्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक का अदब जो है वो किस कदर ज़रूरी है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बयान आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।